اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے کا لباس۔ چند ایسی جگہیں ہیں کہ اگر لباس نجس بھی ہو تو بھی نماز صحیح ہوگی۔ ان میں سے پہلا مقام یہ کہ اگر کسی کے کوئی دانہ ہو یا زخم ہو یا یہ کہ کسی کو پائلز یعنی بواسیر ہو، تو جس جگہ کا خون ہے اور اگر اسے پاک کرنا ممکن نہیں، چاہے جسم کا پاک کرنا ممکن نہ ہو اور چاہے لباس کا پاک کرنا ممکن نہ ہو، یا یہ کہ بہت مشکل ہو، کیونکہ بعض دفعہ زخم میں اگر خون ہو تو اس کو پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا بھی پاک کریں گے اتنا اس کا خون اسی صورت میں باقی رہے گا اور یہ بھی امکان ہے کہ زخم بڑھ جائے۔ تو اگر فرض کریں کسی کوئی دانہ ہے اور یا کوئی زخم ہے، اب چاہے خون نکلے چاہے خون کے ساتھ کچھ اور گندگی نکلے، اگر اسے پاک کرنا ممکن نہیں یا اسے روکنا ممکن نہیں، یا اگر روکنا ممکن تھا لیکن اس کے بعد بھی عام طور پر وہ چیز نجس ہو جاتی ہے اور پاک اس کا رہنا مشکل ہے، ایسی حالت میں اسی طرح سے نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں۔ فرض کریں کسی کے بہت سارے دانے ہوں، جسم پہ بہت سارے دانے نکل گئے، مختلف دانوں میں سے کبھی کبھی خون نکلتا ہو، اور یہ خون نکلنے کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر نہا لیے تو خون نکلنا بند ہو جائے گا، بلکہ نہا بھی لیں جب بھی خون نکلے گا، اور اگر دوسرا لباس پہن لیں جب بھی خون نکلنے کے وہ لباس نجس ہو جائے گا۔ تو ایسے فرد کے لیے کہا جائے گا کیونکہ اس کا زخم ابھی تازہ ہے، تو جس جگہ زخم ہو اس جگہ اگر اس کا خون لگے تو اس خون کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی تو پاک کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جس جگہ کا خون ہو اس جگہ کے لباس کو اگر نجس کرے، فرض کریں کہ ہمارے بازو میں اس جانب خون دانہ ہے اور یہاں سے خون نکلتا ہے، اور یا یہ کہ مختلف جگہ دانے ہیں کہ جن کو کورڈ کرنا بھی مشکل ہے، اور وہ خون اتنا ہوتا ہے کم یا زیادہ یا اچانک نکل آتا ہے، چاہے ہم صاف لباس پہنیں اس صورت میں بھی نجس ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ اگر یہ دانے اس پورے ہاتھ میں ہیں تو جہاں بھی خون لگے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دانہ یہاں ہے اور یہاں کا خون یہاں لگ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ خون معاف نہیں ہے، بلکہ جس جگہ کا دانہ ہے اسی جگہ پر خون۔ لیکن اگر کئی جگہ دانے ہوں یا چھوٹے چھوٹے زخم کئی جگہ ہوں یا جسم بعض جگہ سے کٹ گیا ہو اور یہ سب قریب قریب ہوں اور خون فرض کریں کہ یہ 5-6 دانے تھے، اس میں سے خون نکلا ہو اور لباس یہاں کا نجس ہو گیا ہو تو یہ بھی چلے گا بشرط یہ کہ دونوں قریب ہوں۔ ایک مسئلے کی جانب شروع میں توجہ دلائی کہ دانے یا زخم کا تو یہی مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی کو خدا نخواستہ پائلز ہو یعنی بواسیر تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب بواسیر میں عام طور پر مراجع الزام نے احتیاط فرمائی ہے کہ اگر اندر کی جانب زخم ہو تو پھر احتیاط کی جائے لباس کی اور اس کو پاک کیا جائے، لیکن اگر باہر کی جانب ہیں تو بلا شک اس لباس میں نماز جائز ہے۔ اب یہاں پر اس جانب توجہ رہے کہ یہ ان دانوں یا زخموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہیں پاک کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کہیں جسم پر کوئی زخم ہو یا دانہ ہو یا کوئی معمولی سا کٹ لگ جائے اور اس کا پاک کرنا ممکن ہو، فرض کریں کہ ہمارے ہاتھ میں یہاں پر کٹ لگا اور اس کی وجہ سے یہ حصہ بھی نجس ہو گیا
تو اگر اس حصے کو پاک کرنا ممکن ہے تو اس صورت میں واجب ہے کہ پہلے پاک کیا جائے بعد میں نماز پڑھی جائے، بشرط یہ کہ پاک کرنا ممکن ہو. اور جب کہا جاتا ہے پاک کرنا ممکن ہو یا پاسبل ہو تو یہاں پر بھی مختلف سوالات ذہن میں ابھر سکتے ہیں کہ پاک کرنا ممکن ہو سے مراد یہ کہ پاک کرنا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ زخم کے لیے خطرہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا وقت کی وجہ سے، اور بعض دفعہ پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا پانی نہ ہونے کی وجہ سے. تو کسی بھی طرح سے اگر ممکن نہیں ہے تو اسی عالم میں نماز پڑھنی ہے. لیکن یہاں پر ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ کہ فرض کریں کہ اس خون کو پاک کرنا مشکل ہے، اور مشکل سے کیا مراد ہے کہ زخم زیادہ ہے، پانی ڈلے گا تو سیپٹک ہو جائے گا، یا یہ کہ خون بہتا رہے گا، کسی بھی صورت میں رک نہیں سکتا، جیسے کہ ہم نے مثال دی دانے کی کہ کبھی بھی اس میں سے خون نکل سکتا ہے. تو یہاں پر پاک کرنا کیونکہ ممکن نہیں ہے اور پاک کر بھی لیں تو خون نکلے گا، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس خون کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن معمولی سے اگر کٹ ہے تو اس صورت میں جسم کو یا لباس کو پاک کرنا ہوگا. یہ گفتگو تھی ہماری جسم کے باہر زخم کی. اگر کسی کا لباس اندر کے خون سے نجس ہو جائے، فرض کریں کوئی کھانا کھا رہا تھا اور اس کی زبان اس کے دانتوں کے بیچ میں آ گئی اور اچانک اس نے اپنے لباس سے اپنی زبان کو بے خیالی میں صاف کیا، یہ لباس اگر نجس ہو گیا ہے تو کہا جائے گا اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے. البتہ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ شرط ہے باہر کے جسم کی، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا کہ یہ قریب نہیں تھا. اگر یہ یہاں کے خون کے قریب ہوتا تو اجازت تھی. تو اب اگر یہ لباس لے جا کے نجس کر دیا جائے یا لعاب دہن گر جائے یا بے خیالی میں ہمارا ہاتھ لگا اور بعد میں ہم نے اس طرح سے لگا دیا، ان تمام صورتوں میں اگر پاک کرنا ممکن ہے تو پاک کرنا ہوگا، اور اگر ممکن نہیں ہے تو یہ مسئلہ بعد میں آئے گا. اگر کسی کے جسم میں زخم ہو اور اس کے لباس پر ایک خون ہو لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ خون باہر سے لگا ہے یا یہ خون زخم کا ہے، یا یہ کہ اسے شک ہو کہ یہ خون یا تو اس زخم کا ہے یا یہ کہ وہ باہر سے آیا ہے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. دوسرا وہ مورد کہ جہاں پر اگر خون سے لباس نجس ہو جائے تو اس لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم یا لباس پر 1 درہم بغلی سے کم خون ہو. درہم بغلی کی مقدار 1 انگشت کے پورے کے برابر، یہ بہتر ہے، ورنہ انگوٹھے کے پورے کے برابر، اوپر والے حصے کے برابر. یہ آج کل کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ جو معمول کے مطابق ایک کوائن چھوٹے سائز کے یا درمیانے سائز کے ہوں، جیسے کہ پاکستان میں 4 آنے یا 8 آنے تھے، تو یہ درہم بغلی ہے. یہ آج کل کا پاکستان کا 2 روپیہ. البتہ 8 آنے ایک بڑے سائز کے ہیں، وہ درہم بغلی سے زیادہ ہیں، لیکن آج کل پاکستان میں جو 2 روپے کا سکہ ہے وہ درہم بغلی ہے تقریباً. لیکن اس میں بھی احتیاط کی جائے کہ اس مقدار جتنا نہ ہو یا اس سے زیادہ نہ ہو، کم ہو تو بہتر ہے. لہذا اگر کسی شخص کے جسم یا لباس پر 1 یا 2 قطرے آ جائیں، فرض کریں کہ کہیں جانور کٹ رہا تھا، 1 قطرہ خون کا اچھل کے ہمارے اس لباس پر آ گیا تو اس میں نماز ہو سکتی ہے. لیکن اگر اتنا پسینہ آ گیا کہ پسینہ اس پہ لگ گیا یا یہ پسینے کے ذریعے سے جسم تک منتقل ہو گیا اور پھیل گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، یا یہ کہ اس پہ پانی پڑ گیا تو اب اس نماز نہیں ہوگی، یا یہ کہ جو خون آیا ہے وہ خالص نہیں ہے بلکہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے آیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہو سکتی. اب اگر 1 قطرہ ہے تو بلا شک نماز ہو سکتی ہے، 2 قطرے ہیں بلا شک نماز ہو سکتی ہے، 3 قطرے ہیں بلا شک نماز ہو سکتی ہے. ان سارے قطروں کو کاؤنٹ کیا جائے، اگر یہ درہم بغلی سے زیادہ ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر درہم سے کم ہیں تو نماز ہو جائے گی. اب معیار کیا ہے کاؤنٹ کرنے کا؟ فرض کریں کہ یہاں لباس پہ خون گر گیا تو یہ اور یہ 1 مانا جائے گا. لیکن اگر کسی کے لباس میں استر ہے تو یہاں کا خون، اور اگر یہ خون یہاں تک آ گیا
تو پھر اسے عام طور پہ 2 خون مانے جائیں گے. فرض کریں کہ اس مقدار میں خون یہاں پر گر گیا تو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ خون منتقل ہو کے یہاں تک آ گیا اور جب ان دونوں کپڑوں کو ہم نے اس طرح سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اس خون کی مقدار تو 1 درہم بغلی سے زیادہ ہو گئی، تو اب نماز نہیں ہو سکتی. اب یہ خون کون سا ہو تو یہ بات واضح رہے کہ یہ خون انسان کا ہو یا حلال گوشت جانور کا ہو. لیکن اگر حیض یا نفاس یا استحاضہ یا کتے یا سور کا ہو یا حرام گوشت جانور کا ہو تو اس وقت احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ ایک سوئی کے برابر بھی ہو تو اس سے بچا جائے. البتہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے بچا جائے، لیکن ایک اچھی بڑی تعداد خصوصاً آخوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر نجس جسم یا لباس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے اپنے جسم یا لباس کو پاک کرنا ممکن ہی نہ ہو. لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو اس صورت میں جسم اور لباس کو پاک کرنا ہوگا. یا یہ کہ ایک چیز کو پاک کرنا ممکن ہے تو ایسی صورت میں جسم کو پاک کرنا مقدم ہے. اب نہ جسم کو پاک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یا یہ کہ پانی نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اگر اسے استعمال کر لیا تو اپنی بھی جان جا سکتی ہے، اور جو ہم سے متعلق افراد ہیں یا حتیٰ جانور ہیں ان کی جان جانے کا بھی خطرہ ہو تو پھر پانی کو استعمال اس کام کے لیے نہ کیا جائے. فرض کریں کہ ہمارا لباس نجس ہو گیا، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے پاک کیا تو ہمارے پاس پھر پینے کا پانی نہیں بچے گا، یا یہ کہ اگر ہم نے اسے پاک کیا ہم تو پانی پی لیں گے 1 بوتل کے قریب ہے، لیکن جو ہمارے جانور ہیں وہ نہیں پی پائیں گے، اور اس صورت میں یا یہ جانور ہلاک ہو جائیں گے یا عام طور پر ان جانوروں کے لیے اتنا پیاسا رہنا ممکن نہیں سمجھا جاتا. تو ان جانوروں کو خطرے میں نہیں ڈالنا ہے بلکہ اسی نجس جسم یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی. یا یہ کہ پانی اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر مسئلہ ہر فرد کے لیے الگ ہوگا. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے لباس کو پاک کرے گا، جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اپنے لباس کو پاک نہیں کرے گا. کوئی اگر ہر روز افورڈ کر سکتا ہے تو اس پر ہر روز واجب ہے کہ وہ لباس کو پاک کرے، بشرط یہ کہ ہر روز لباس نجس ہو جاتا ہو. لیکن اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں آج پانی لے کے اپنا لباس پاک کر سکتا ہوں، ہر روز اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، تو اگر اس کے لیے جس دن بھی ممکن ہے اور وہ خرچ اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، اس کے لیے مشکل کا سبب نہیں بنتا، تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ پانی خریدے، اس کے بعد اپنے لباس کو یا جسم کو پاک کرے. اگر لباس اتنا مختصر ہو کہ اس سے شرمگاہ کو چھپایا نہیں جا سکتا، فرض کریں کہ کوئی رومال چھوٹا سا یا ٹوپی اگر یہ نجس ہو جائیں تو اگر یہ جیب میں ہیں تو بھی نماز ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جسم پر ہیں اس صورت میں بھی نماز ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے مختصر سے لباس ہیں کہ ان سے ستر پوشی یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپایا نہیں جا سکتا. لیکن اگر کسی کی جیب میں رومال ہے اور رومال نجس تھا اور اتنا پسینہ آئے کہ جس کے بعد لباس نجس ہو جائے اس نجس رومال کی وجہ سے یا جسم نجس ہو جائے اس نجس رومال کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں کیونکہ جسم یا لباس نجس ہو گیا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. ہماری مثال فقط اتنی ہے کہ اگر نجس رومال جیب میں ہے اور یہ رومال نجس ہو سکتا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اس قسم کے مسائل سننے کے بعد کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ نجس لباس نجس رومال جیب میں رکھیں. تو کہا جائے گا کہ نجس رومال سے آپ نے اپنی ناک صاف کی اور اس میں خون نکل آیا، اور رومال ایک ہی ہے، اسے آپ نے فولڈ کیا جیب میں رکھ لیا. آیا اس رومال کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ ہاں. اگر لباس یا رومال یا ٹوپی یا کوئی ایسا کپڑا کہ
کہ جس سے شرمگاہ کو نہیں چھپایا جا سکتا اتنا چھوٹا ہے، اگر وہ نجس ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ ہو تو نماز ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ کہ جو بعض مراجع الزام میں اپنی توضیح مسائل میں بیان کیا وہ یہ کہ اگر کسی ماں کے پاس کہ جو بچے کو پال رہی ہو یا اس کی آیا کے پاس فقط ایک لباس ہو اور نہ اس کے لیے لباس خریدنا ممکن ہو اور نہ ہی اس کے لیے اس لباس کو پاک کرنا ممکن ہو، تو اگر فقط یہی لباس ہے، گو کہ یہ مسئلہ بعض دفعہ ماں اور آیا کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے کہ فقط اگر ایک لباس ہو، تو یہ مسئلہ در حقیقت آ جاتا ہے اس مسئلے میں کہ جسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ اگر کسی کے لیے اپنے جسم یا لباس کو پاک کرنا بالکل ممکن ہی نہ ہو۔ تو یہاں بھی اگر دیکھیں تو یہی مثال ہے کہ ان کے پاس، خاتون کے پاس فرض کریں کہ فقط ایک ہی لباس ہے اور اس کا پاک کرنا ممکن نہیں، تو یہ اپنے اسی ایک ہی لباس کے ساتھ نماز پڑھیں گی، لیکن اگر پاک کرنا ممکن ہے تو دن میں ایک دفعہ پاک کرنا ہوگا۔ اس امکان کا بھی دار و مدار کس پر ہے؟ فرض کریں موسم پر ہے اور پانی پر ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جسم کو پاک کیا جا سکتا ہے، لباس کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو پاک کرنا واجب ہے، لیکن یہاں ہماری گفتگو کیا ہے کہ پاک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر پاک کیا جا سکتا ہو تو ایسی صورت میں ایک لباس ہونے کے باوجود بھی اسے دن میں ایک دفعہ پاک کرنا ہے۔ فرض کریں کہ خاتون کے پاس ایک موٹی چادر ہے کہ جسے پہن کے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں اور ایک شلوار قمیض ہے۔ شلوار قمیض بچے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہے، لیکن جو نماز کی موٹی چادر ہے اور وہ اتنی بڑی ہے کہ پاؤں تک نیچے تک آتی ہے، اور اگر اس کو اوڑھا جائے تو کسی بھی صورت جسم نظر نہیں آتا، یعنی نماز کے لیے کافی ہے، تو ایسی خاتون کے لیے تو کہا جائے گا کہ وہ بچے کی پرورش کریں اس شلوار اور قمیض میں، لیکن جب نماز پڑھنا ہو تو اپنے جسم کو پاک کریں اگر ممکن ہے، اور اس کے بعد اس چادر کو سر سے نیچے تک اوڑھ لیں، لیکن ہم نے شرط بیان کی کہ چادر باریک نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایسا بھی نہ ہو کہ جب چادر اوڑھی اور دوسری جانب روشنی ہو تو ان خاتون کا جسم نظر آ رہا ہو، یہ کیفیت بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسے میں جسم نظر آئے گا تو ان کی نماز باطل ہوگی، اور اگر ایسے میں جسم نظر آ رہا ہے تو یہ چادر کافی نہیں ہے۔ کیونکہ چادر کافی نہیں ہے تو اب ان پر جائز ہوگا کہ یہ اپنے اسی ایک لباس میں نماز پڑھیں، بشرط یہ کہ پاک کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن اگر پاک کرنا ہے اور کہیں موسم ایسا ہے کہ اگر چیز کو پاک کیا تو وہ جلدی سوکھ بھی جاتا ہے، فرض کریں کہ کہیں گرمی ہے، ان خاتون نے کچھ دیر کے لیے اپنی وہ والی چادر اوڑھی اور اپنے ان کپڑوں کو پاک کر کے ڈال دیا، نماز کے وقت ان کپڑوں کو پہن لیا، اور بعد میں دن میں انہی کپڑوں کو پہنی رہیں، رات کو انہی کپڑوں کو پہنی رہیں، یہاں تک کہ بچے نے پیشاب کیا یا کوئی اور کسی نجاست کی وجہ سے، اس کے پہانے کی وجہ سے یہ لباس نجس ہو گیا۔ اب اگر صبح کی نماز کے لیے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کے پاس اس لباس کو پاک کرنا ممکن نہیں، اب یہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھ لیں، اپنے جسم کو پاک کر لیں۔ یہ وہ موارد تھے کہ اگر لباس نجس ہو تو اس نجس لباس سے نماز ہو جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔